اس وقت پاکستان کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا اور آپ کی دہلیز پر خوشحالی دستک دے رہی ہو۔ آپ کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی کیونکہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا، سماجی اور معاشی انصاف ہوتا، عزت اور خود مختاری ہوتی، اور آپ کو یہ آٹے دال چینی کے لیے قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ یہ میرے کراچی کے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پاناما جیسے ڈرامے رچائے گئے اور عدالتوں سے زبردستی من پسند فیصلے لیے گئے، بلکہ فیصلے دلوائے گئے۔ نواز شریف کو، اس کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پہ مجھے اور مریم نواز شریف کو 150 سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی۔ یہاں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے بھی جن پہ بھی ناجائز مقدمے بنائے گئے، روز عدالتوں میں وہ پیشیاں بھگتتے ہیں، اور پھر مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی، مریم کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی، اور جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دینی ہے، دے دی ہے، سزا دلوانی تھی، لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمارے بچوں تک کو، اور پارٹی کے ہمارے بائیں لارج بڑے چھوٹوں کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے، اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے؟ یہ میرے محترم دوستوں وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے سر پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ملک کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک کیوں اور نیچے دھنستا جا رہا ہے، غریب کو روٹی کیوں نہیں ملتی، آٹا دال چینی کیوں مہنگی ہو گئی، دوائیاں کیوں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، بجلی کی بلوں نے تو کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کہاں گئی وہ سبز پرچم کی عزت؟ دنیا کا ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دنیا کا دوسرا لیڈر سنتا نہیں۔ معاشرے میں
انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. غریب بیچارہ دھکے کھاتا ہے. 22 کروڑ عوام میں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں 21 کروڑ غریب ہیں، اور چند لاکھ لوگ پاکستان کے وسائل پہ بھی قابض ہیں اور پاکستان کی زمینوں کے بھی مالک بنے ہوئے ہیں. سرکاری خزانوں سے بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، زندگی بھر پینشنیں لیتے ہیں اور سرکاری پلاٹ اور پرمٹ لیتے ہیں تقریباً مفت. لیکن 21 کروڑ عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کے بچوں کے منہ سے اب تو روٹی کا نوالا بھی چھنتا چلا جا رہا ہے. گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جائیداد بیچ کر گروی رکھ کر علاج کروانا پڑتا ہے. مگر دوسری طرف مراد یافتہ طبقے کو دیکھیں آپ کہ علاج معالجے کے لیے سرکاری خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چند لاکھ لوگ آپ کے خون پسینے کی کمائی جس سے اس ملک نے وسائل بنائے ہیں، یہ سب اس پہ قابض. مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید پاکستان اسی طبقے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ عیش کرے اور 21 کروڑ عوام دھکے کھائیں. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں سنتا ہوں کبھی کبھی یہ ترانہ سے جو لگتا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم تو اس میں ہے خام خواہ. یعنی ہے چند لاکھ لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، باقی 21 کروڑ ہیں خام خواہ اس میں. حضور یہ ہے ہمارے زوال کے اسباب، یہ ہے نتیجہ جمہوریت پر شب خون مارنے کا، اور یہ ہے نتیجہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو 22 کروڑ عوام کے سر پر بٹھانے کا. ہم کس سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا مجھے بتائیں آپ کراچی کے میرے بھائیوں بہنوں، کیا RTS بند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا PDM کی جماعتوں کا ووٹ چوری کر کے عمران خان کے بکسے میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے عمران خان کو نہیں جتوایا گیا؟ اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح اس منتخب وزیر اعظم کو، یعنی اس ناچیز کو سازش کے ذریعے نکالا گیا. اس ناچیز کو جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، جو گیس لے کر آیا الحمدللہ، جس نے کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا، جس نے کراچی میں پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کیے اور اس کے لیے الحمدللہ اربوں روپے مختص کیے، جس نے کراچی میں
دہشت گردی ختم کر کے کراچی کی رونقوں کو بحال کیا۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جس نے معاشی ترقی کی اور معاشی ترقی کی رفتار کو 5.8 پر لے گیا، الحمدللہ جس نے چترال سے کراچی اور گوادر تک موٹر ویز اور ہائی ویز کے جال بچھائے، دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ رہی تھی، پاکستان میں سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے، پاکستان کا روپیہ آپ جانتے ہیں، روپیہ جو کہ اس وقت بڑا مضبوط تھا، اس وقت 104 روپے تھا، 104 سے بڑھ کے آج 165 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو الحمدللہ روزگار مل رہا تھا۔ اس حکومت نے تو 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ غربت ختم ہو رہی تھی، تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی، اور الحمدللہ 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہم نے۔ مہنگائی کی شرح 40 سال کی کم ترین سطح پر تھا، لیکن کوئی کب تک عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک؟ جو کچھ ہو رہا ہے